سنتے رہو. اچھا تو پہلا درجہ دیکھو، زبان سے ایمان کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. یعنی کب تک منافقت کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جیسا زبان سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے دل میں اعتقاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ پہلا درجہ ہے کہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد ایمان لاؤ. اور اب دوسرا درجہ کیا عجیب و غریب آئے تھے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. وہ لوگ جو ایمان لائے، اب یہ بلند درجہ ہے، اور یہ 3 آیتیں ہدیہ کروں گا، اس کے بعد بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بخشے جانے کی امید ہے، یقین نہیں ہے. اب یہ دوسرا درجہ ذرا بلند درجہ ہوا، یہ تھوڑا سا بلند ہو گیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، انہیں امید ہے کہ اللہ انہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، یہ صحیح امید رکھتے ہیں، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو پہلا درجہ اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. دوسرا درجہ ہے ایمان پہ ہیں اور انہیں امید بھی ہے کہ وہ بخشے جائیں گے. اور اب تیسرا درجہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، ان کا درجہ ہماری نگاہ میں بہت بلند ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیں گے. میسج پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو میرا ایک جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا. دونوں آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ جو ہجرت کرے اور جہاد کرے، تنہا ہجرت کرنے پر بخشا نہیں جائے گا جب تک جہاد کے لیے میدان جنگ میں نہ جائے. میسج پہنچ رہا ہے؟ تنہا ہجرت کرنے پر انسان بخشا نہیں جائے گا جب تک میدان جنگ میں جہاد کے لیے نہ جائے. تو یہ جہاد کرے اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، ہماری نگاہ میں اس کا درجہ بہت بلند ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے ہی لوگ قیامت میں یقیناً کامیاب ہوں گے. تو پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یہ تم نے سن لیا. اور اب سورہ تحریم، گزشتہ سال 4 محرم کو یہ آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی، اور اب استدلال کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی ایمان کے 4 درجے ہے نا، 3 درجے سمجھ میں آ چکے ہیں. اب چوتھا درجہ سنو، 66واں سورہ 8ویں آیت، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، قیامت کے دن انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. جو نبی پر ایمان لائے نہیں، نبی کے ساتھ ایمان لائے. بھائی ذرا رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، یہ کہ اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر. میں اب اس روایت کو کوٹ نہیں کروں گا جو گزشتہ سال کوٹ کر کے گیا ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن، یوم قیامت کا دن، سننا بھائی سننا، یوم قیامت کا دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو، اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. بھائی کیا مطلب ہوا رسوا نہیں ہونے دے گا؟ مطلب یہ کہ میرا نبی مقام شفاعت پہ ہوگا، جس کی شفاعت کرے گا ہم قبول کریں گے، ہم اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ایمان لائے، جو میرے آپ آمنوا علیہ نہیں ہے کہ اس پر ایمان لائے. بھائی میں محمد پر ایمان لایا، تم محمد پر ایمان لائے،
سارے فقہا محمد پر ایمان لائے، سارے عرفاء محمد پر ایمان لائے، ساری ازواج مکرمات محمد پر بھی ایمان لائی، سارے اصحاب کرام محمد پر ایمان لائے، لیکن یہ محمد پر ایمان نہیں لایا، محمد کے ساتھ ایمان لایا۔